السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا.
معزز حاضرین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ دربار میں بیٹھ کر جمعہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں عدل و انصاف کا حکم فرماتے ہیں۔ عدل کا معاملہ کرو، انصاف کا معاملہ کرو۔ قرآن مجید کی آیت کو جو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت عدل کرنے والے ہیں، عدل کو پسند فرماتے ہیں، صحیح فیصلہ کرنے والے، صحیح فیصلے کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ اپنے متعلقین کے ساتھ عدل کا معاملہ ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل و احسان کا اور فیصلے کا معاملہ ہو، بڑوں کے ساتھ عدل کا معاملہ، چھوٹوں کے ساتھ عدل کا معاملہ، عورتوں کے ساتھ عدل کا معاملہ، بچوں کے ساتھ عدل کا معاملہ۔ یہ کیوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عدل کا معاملہ کرو؟ آدمی کے اندر جب کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے، کوئی مقام اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، آدمی عدل کے معاملے کو بھلا دیتا ہے۔ حکم دیا گیا کہ دنیا کے ہر لائن میں تم عدل کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جب معاشرے کے اندر عدل ختم ہو جائے گا، انصاف کا معاملہ ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کے حقوق پامال ہو جائیں گے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، معاشرے کے اندر شر وجود میں آئے گا، معاشرے کے اندر دنگا فساد ہوگا، معاشرے کے اندر خون ریزی ہوگی۔ ایک دوسرے کے حقوق کو ہم آج معاشرے کے اندر پامال کر رہے ہیں، نہ اپنے گھر کے اندر احسان کا معاملہ، نہ عدل کا معاملہ، نہ پڑوس کے اندر عدل و احسان کا معاملہ، نہ اپنے بھائی چارگی میں عدل و احسان کا معاملہ، نہ محلے کے اندر عدل و احسان کا معاملہ۔ آج یہ ساری چیزوں کو ہم نے بھلا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کے ساتھ میں عدل و احسان کا معاملہ فرمایا، انصاف کا معاملہ فرمایا۔ نہ طاقت کو دیکھا، نہ دولت کو دیکھا، نہ عہدے کو دیکھا، نہ مقام کو دیکھا، نہ حسب کو دیکھا، نہ نسب کو دیکھا، نہ برادری کو دیکھا، نہ اونچ کو دیکھا،
نہ نیچ کو دیکھا۔ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے حکم دیا ہے عدل کا معاملہ کرنے کے لیے، انصاف کا معاملہ کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا گئے اور سکھا گئے کہ معاشرے کے اندر بڑوں کے ساتھ، معاشرے کے اندر بچوں کے ساتھ، معاشرے کے اندر عورتوں کے ساتھ، معاشرے کے اندر گنہگاروں کے ساتھ، معاشرے کے اندر بے گناہوں کے ساتھ، معاشرے کے اندر کس طریقے سے عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج معاشرے کے اندر سے عدل و انصاف ختم، اس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ رشوت کا زمانہ آ گیا، ہیرا پھیری کا زمانہ آیا، جھوٹ کا زمانہ آیا، دھوکے کا زمانہ آیا۔ آج ہم ہیرا پھیری کو اپنائے ہیں، جھوٹ کو اپنائے ہیں، دھوکے کو اپنائے ہیں، ناحق ظلم کرنے کو اپنائے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آئے گی، معاشرے کے اندر کبھی بھلائی پیدا نہیں ہوگی، کبھی اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی، کبھی اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفیق کی ہے، ان کے احکامات کی پامالی ہم نے کی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، آج میں انصاف کے متعلق، عدل کے متعلق کچھ نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اور حضرات صحابہ کرام کی کیسی زندگی تھی اور حضرات اولیاء کی زندگی کیسی تھی، ان کے اندر عدل کا، انصاف کا کس طریقے سے معاملہ تھا۔ ان جو ہے چیزوں کو میں آپ کے سامنے آج کی جمعہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ انصاف کی کیا برکت ہوا کرتی ہے، ظلم کرنے کی کیا نحوست ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کر لی، بڑے گھرانے کی عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ گھرانے والے گھبرا گئے، جبکہ قرآن کا حکم، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، چوری کرو تو ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ قرآن کا فیصلہ۔ اسلامی ریاستیں جہاں موجود ہیں، جہاں اسلامی قانون چلتا ہے، وہاں پر یہ قانون بھی چلتا ہے کہ جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، جو چوری کرے گی اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ اس عورت نے چوری کر لی، بڑے گھرانے کی عورت تھی، وہ گھبرا گئے۔ دوڑے ہوئے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کے کہا کہ آپ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کر دیں، کہیں کہ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیں، چھوڑ دیا جائے، جو بھی جرمانہ کہیں گے دینے کے لیے تیار۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے گھرانے کی عورت اس نے چوری کر لی ہے، ان کے خاندان والے، ان کے گھر والے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے سفارش کرنے کے لیے، یا رسول اللہ ہاتھ کاٹنے کا آپ حکم نہ دیجیے۔ جیسا ہی سننا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کے ذریعے سے پیلا لال ہو گیا، ایک دم چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
کیا آپ اللہ کے حکم کو ہم جو ہے ختم کر دیں؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ چوری کرنے والی مرد، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ آپ سفارش کر رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، ان کے غصے کو دیکھ کر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے میں نے غلطی کی سفارش کر کے، ایک عورت چوری کی ہے تو سزا اس کی یہ ہے کہ ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، ایک مرد چوری کیا ہے تو سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ میں نے سفارش کر کے بہت غلطی کا کام کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے لیے استغفار کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ شام ہوئی، صحابہ کرام کو جمع کیا، منبر شریف پر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کی شان کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی قوم کے اندر بھی یہی ہوا کرتا تھا، جب کوئی مقام والا آدمی، جب کوئی عہدے والا آدمی، جب کوئی سیٹ کرسی والا آدمی، جب کوئی بڑے حسب و نسب کے گھرانے والا چوری کرتا اسے چھوڑ دیا جاتا، یا کوئی عورت چوری کرتی گناہ کا کام کرتی اسے چھوڑ دیا جاتا، غریب آدمی گناہ کا کام کرتا اسے سزا دی جاتی، اس کے اوپر کوڑے برسائے جاتے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا غضب جوش میں آیا، غصہ جوش میں آیا، اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا۔ یہی آپ چاہتے ہو کہ ایک بڑے گھرانے کی عورت نے چوری کی ہے آپ اسے چھوڑ دیجیے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا کہ اس عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اور ایک جملہ سماعت فرمائیں، آقا نے فرمایا ارے تم اس فاطمہ کی بات کرتے ہو بڑے گھرانے کی، یاد رکھو اللہ کی عزت و جلال کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی اسے ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لقطِ جگر، نور نظر، حضرت علی کی زوجائے محترمہ حضرت حسنین کریمین کی امی جان کبھی چوری نہیں کر سکتی، اللہ اکبر، اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ارے تم اس فاطمہ کی بات کرتے ہو، اس جگہ پر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کی ہوتی میں اس میری بیٹی فاطمہ کو بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ فیصلہ کر کے بتا دیا، نہ یہاں رشوت چلے گا، نہ کوئی اور پیسہ چلے گا، غریب ہے تب بھی اس کے لیے وہی فیصلہ، امیر ہے تب بھی اس کے لیے یہی فیصلہ، مالدار ہے تب بھی اس کے لیے یہی فیصلہ، چودھری ہے تب بھی اس کے لیے یہی فیصلہ، ایک چپراسی ہے تب بھی اس کے لیے یہی فیصلہ۔ فیصلے تو نہیں بدل سکتے۔ معاشرے کے اندر آج کیا ہو گیا؟ کیسے مثالیں آپ کے پاس موجود، کیسے کیسے مثالیں سیرت کے اندر موجود۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ کے اندر ایک زمین کا ٹکڑا دے دیا، یہ زمین کا حصہ آپ کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی تھے، ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو آئے تھے۔ ہجرت کرنے والوں کو مہاجرین کہا جاتا ہے، مدینے والوں کو انصاری صحابہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ابھی تک انصاری صحابہ پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ ان کے اندر کتنا تقویٰ ہے، کتنی طہارت ہے، کتنا خوف ہے، ان کی کیسی زندگی ہے، یہ بھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ مکے سے آئے تھے مدینے کو قیام کرنے کے لیے۔ جب کوئی آدمی باہر سے ہمارے محلے میں آتا ہے
جلدی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا انداز کیسا ہے، اس کے پاس کیا علم ہے، اس کے پاس کیا صلاحیت ہے، ایک کیسی صفات کا مالک ہے، یہ صوم و صلات کا پابند ہے یا نہیں، فوراً نہیں معلوم ہوتا، چند دن گزرنے کے بعد میں معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے صفات کا یہ مالک ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین دے دی، اے عبداللہ اس زمین کا حصہ تمہارا ہے۔ اتفاق سے یہ زمین کا ٹکڑا انصاری صحابہ کے باغات اور کھیتوں کے درمیان میں آ گیا۔ انصاری صحابہ کے باغات بھی تھے، کھجور کے باغات، ان کے کھیت بھی تھے، اس کے درمیان میں ایک ان کا زمین کا ٹکڑا آ گیا۔ جن کے زمینوں کے باغات کے درمیان میں آیا وہ بڑے صحابہ تھے، وہ ایسے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، اپنی آل اولاد کو قربان کرنے والے، اپنا سب کچھ لٹانے والے صحابہ، مقام میں بھی اونچے صحابہ، مرتبے میں بھی اونچے صحابہ، خاندان میں بھی اونچے صحابہ، مال میں بھی اونچے صحابہ، ہر چیز میں اونچے صحابہ، یہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ریکویسٹ کی، درخواست کی، یا رسول اللہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زمین کا ٹکڑا ان کے حصے میں دیا ہے، ان کے لیے جو دیا ہے، بجائے اس جگہ کے کسی اور جگہ آپ دے دیجئے، اس لیے کہ یہاں پر ہمارے باغات ہیں، اس لیے کہ یہاں پر ہمارے کھیت ہیں، دشواری ہوتی ہے، اس لیے حضرت عبداللہ کو زمین کا ٹکڑا کسی اور جگہ دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کے ذریعے سے سرخ ہو گیا، کہا کہ اللہ کی قسم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ہم نے زمین کا حصہ الاٹ کر دیا، دے دیا ہے، اللہ کی قسم یہاں سے زمین نہیں کھسے گی، یہاں سے زمین نہیں بدلے گی، یہ جگہ ان کے نام ہو گئی، انہیں کی رہے گی، دوسری جگہ زمین کا حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہاں چھوڑ کر دوسری جگہ زمین دے سکتے تھے، عبداللہ یہ زمین کا حصہ آپ چھوڑ دو، یہاں پر انصار کے باغات ہیں، یہاں پر انصار کے کھیت ہیں، آپ وہاں پر لے لو، ہم وہاں پر دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فرمایا، کیوں؟ قیامت تک آنے والی امت اسے ایک مثال بنا لے گی، یہ غلط ثابت ہوگا کہ ایک دباؤ میں آ کر کے، ایک طاقت والے صحابہ کی بات میں آ کر کے، ایک مقام والے صحابہ میں آ کر کے عبداللہ ابن مسعود کے زمین کے حصے کو تبدیل کر کے وہاں پر دے دیا، ایک مثال قائم ہو جاتی، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف ایک مثال قائم ہو جاتی۔ اس لیے آقا نے فرمایا زمین کا ٹکڑا الاٹ ہو گیا، عبداللہ ابن مسعود یہیں پر رہیں گے، وہ ان کی زمین کا حصہ ہے، یہی زمین ان کی ہے، کسی اور جگہ نہیں دی جائے گی۔ صحابہ کرام کے آواز کو بند کر دیا آقا نے، بتایا یہاں ان کی زمین رہنے سے تمہارے باغات کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارے کھیتوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ عبداللہ ابن مسعود غریب صحابہ تھے، وہ امیر صحابہ تھے، اگر ایسا ہو جاتا زمین تبدیل ہو جاتی، لوگ کہتے کہ یہ بڑوں کی بات کو سن کر کے آقا نے غریب آدمی کو یہاں سے اٹھا کر کے وہاں بٹھا دیا۔ کیسے اخلاق تھے میرے اور آپ کے آقا کے، کیا سیرت تھی آقا کی، کیا کردار تھے آقا کے۔ اللہ اکبر، یہ اخلاق، یہ سیرت، یہ کردار ہمارے سے نکل گئی، ختم۔ آج کوئی ایسا ہے آدمی معاشرے کے اندر انصاف پسند، انصاف کرنے والا، عدل کا معاملہ کرنے والا، احسان کا معاملہ کرنے والا، سمجھوتے کا معاملہ کرنے والا نہیں۔ جدھر کنکر ادھر شنکر، جدھر شہد ادھر مکھی، جدھر گڑ ادھر مکھیاں،
یہ معاملہ معاشرے کے اندر چل رہا ہے. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ، ہم سب کے لیے نمونہ. چلو اور آگے. وارث عدل و انصاف خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. کیسی نرالی زندگی تھی. اللہ اکبر. آپ نے بارہا سنا ہوگا حضرت عمر کے واقعات. کیا عدل و انصاف تھا، کیا عدل و انصاف تھا. جب عدل و انصاف معاشرے میں قائم رہے گی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. معاشرہ امن میں رہے گا، معاشرے کے اندر خیر وجود میں آئے گا. جب معاشرے کے اندر انصاف ختم ہو جائے، جب معاشرے کے اندر حلال کی حرام کی تمیز نہیں، یہ مٹ جائے، معاشرے کے اندر سوائے نقصان کے، سوائے دنگا فساد کے، سوائے شراب کے، سوائے زنا کے، سوائے گنڈا گردی کے، سوائے بدماشی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. کیسے عدل انصاف کے پیکر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے آزاد کردہ غلام اور خادم حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے ساتھ میں تھا. حضرت عمر اس زمانے کے خلیفہ دوم کے، خلیفہ بادشاہ بڑے. کیا خلیفہ تھے. اللہ. آج کا خلیفہ، آج کا بڑا ایک نمبر کا چور، ایک نمبر کا جھوٹا، ایک نمبر کا مکار، بے برکتی. دیکھو آئے دن عذاب، سیلاب کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، بارش کی شکل میں، آگ کی شکل میں. کہیں آتش فشاں آ گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ عدل و انصاف کی بے برکتی، عدل و انصاف کو اپنے صحیح مقام پر نہ رکھنے کی بنیاد پر. حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے ساتھ میں تھا، ہم دونوں جا رہے تھے. ایک عورت سامنے سے آئی، آ کر کے کہا امیر المؤمنین میں بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر نہیں. میں بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر نہیں، میرے یہ بچے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. اتنا سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جسم کے اوپر جو رونگٹے ہیں، بال کے بازو جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اسے رونگٹے کہتے ہیں، کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. ڈر گئے حضرت عمر. اس عورت سے کہا رکو، جلدی جلدی آئے. جتنا ضرورت کا سامان تھا سب لے کر کے گئے، اس عورت کے حوالے کر دیا. اطمینان سے رہو، کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی ضرورت پیش آئے تو عمر کو اطلاع کر دینا. کتنا ڈر تھا، کیا انصاف پسند لوگ تھے. آج لوگ معاشرے کے اندر کھٹمل بن کر کے انسانوں کے خون کو چوس رہے ہیں. نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز. اتنے سارے واقعات کس کے لیے؟ قرآن کے اندر جو واقعات کو عرض کیا گیا، قرآن کے اندر جو واقعات کو فٹ کیا گیا، محفوظ کیا گیا، کیوں؟ کس لیے؟ یہ حضرات صحابہ کے واقعات، حضرات اولیاء کے واقعات، یہ کس کے لیے؟ شیطانوں کے لیے یا کافروں کے لیے؟ ارے ایمان والوں کے لیے. کہا مسلمان تو پڑھ اللہ کے کلام کو، پڑھ نبی کے سیرت کو، تیری زندگی کے اندر تبدیلی لا. دیکھ تیرے بڑوں کی زندگی کیسی تھی اور تیری زندگی کیسی ہے. دیکھ تیرے بڑوں کا انصاف کیسا تھا، تیرا انصاف کیسا ہے. دیکھ تیرے بڑوں کا کردار کیسا تھا اور تیرا کردار کیسا ہے. ایک اور واقعہ سنیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں وہی خادم تھے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
وہ خادم فرماتے ہیں میں حضرت عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھا. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رات کے حصے میں مدینہ طیبہ کا گشت کر رہے تھے. آج کوئی بڑا آدمی گشت کرتا پوچھتا غریب کو کیا حال ہے تیرا, تیرے گھر کا کیوں چل رہا ہے, کہیں سے مدد کریں گے ہم. ارے جیب سے نہ صحیح, وہ جیب سے کیا کرنے والے تھے, وہ اپنا خزانہ لٹانے والے تھے. آج جیب سے نہ صحیح, کم از کم کہیں سے مدد لے کر تو کر سکتے ہیں. انسانیت, ارے انسانیت مر چکی ہے, انسانیت کے جنازے نکل چکے ہیں آج معاشرے کے اندر. کیا کہیں کیا چھوڑیں, کب اصلاح ہوگی ہم لوگوں کی؟ کیا ہمیں موت نہیں آئے گی, ہمیں مرنا نہیں؟ کیا اسرائیل نہیں آئیں گے ہمارے پاس؟ خبروں میں سونا نہیں ہم لوگوں کو؟ کیا کوئی سڑک پر گزرنا نہیں ہم لوگوں کو؟ کیا ہو گیا ہے دنیا کے اندر؟ مگر مست بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کا پرواہ نہیں, کسی کا احساس نہیں. ارے کچھ نہ صحیح کم از کم پوچھ تو سکتے ہیں آپ کی کیسی کیفیت ہے. ایک آدمی کو دلاسا تو دلا سکتی ہیں ہم لوگ. معاشرہ ختم, بالکل بے بنیاد ہو گیا. غرض کے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کے حصے میں گشت کر رہے تھے. آج کون گشت کرے گا؟ کون گشت کرے گا آج؟ کچھ بھی نہیں, نہ آیا نہ گیا, سب کچھ کھویا. فرماتے ہیں کہ ایک مدینہ طیبہ کے کونے میں ایک جگہ آگ سے لگتی ہوئی نظر آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, توجہ چاہتا ہوں میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا دیکھو وہاں تو آگ جل رہی ہے, چلو دیکھیں. دیکھا تو ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, چولہا سلگ رہا ہے, چولہے کے اوپر ایک ہانڈی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کے ذریعے سے بل بلا کر کے رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں, میرا شوہر جہاد میں گیا ہوا ہے, جہاد میں گیا تھا, شہید ہو گیا. یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے. یہ کیا ہے چولہے پر؟ یہ چولہا سلگا کر میں ہانڈی کے اندر پانی رکھ دی تاکہ بچوں کو اطمینان ہو جائے کہ کچھ پک رہا ہے, کچھ پک رہا ہے. اس انتظار میں بچے انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے, اس لیے ان کے دل کو بہلانے کے لیے میں چولہا سلگا کر ہانڈی کے اندر پانی ڈال کر کے میں رکھ دیا. بتاؤ اس عورت کے اوپر کیا گزری ہوگی, ان بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی, ارے وقت کے خلیفہ کے دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی. روایتوں میں آتا ہے اتنا روئے کہ داڑھی مبارک کے اوپر آنسوں کا پانی آ گیا. وقت کے بادشاہ امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک روئے, ہچکیاں نکل گئی. آج ہے معاشرے کے اندر کوئی دکھی دلوں کے جو ہے اوپر ہاتھ رکھنے والا, خون چوسنے والے, یہ مچھر اور کھٹمل بن کر کے ایسی قوم کبھی آباد ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم کبھی آباد نہیں ہو سکتی. بہت دیر تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے, جلد جھٹ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, اپنے خادم کو لے کر بیت المال پہنچے. جا کر کے ایک بوریے میں, جسے ہم تھیلا کہتے ہیں, کھجور بھر لیا, کچھ آٹا, کچھ گھی, جتنی ضرورت کی چیز تھی تمام چیزوں کو بھر لیا, پیک کر لیا. خادم سے کہا کہ اس تھیلے کو, اس بوریے کو اٹھا کر میری پیٹھ پر لاد دو. اندازہ لگاؤ مسلمانوں, وقت کا امیر ہے, وقت کا بادشاہ ہے, خلیفہ مسلمین ہے, غلام سے کہہ رہا ہے
کو اٹھا کر میری پیٹھ پر لاد دو. یہ نہیں کہا کہ تم لے کر کے چلو, حکم نہیں چلایا. ارے غلام تو غلام ہوا کرتا ہے, کام غلام کا ہے. یہ غلام تو انتظار میں رہتے ہیں کہ بادشاہ کا حکم ہوتا ہے کام کریں. واہ بادشاہ, تیری جان پر, تیری فراست پر میں قربان, میری اولاد قربان ہو جائیں. کیا ہمت تھی, کیا اخلاق تھے صحابہ کرام کی, کیا تربیت کی تھی آقا نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج ہماری تربیت بگڑی ہوئی تربیت, نہ ہمارے ماں باپ تربیت کرتے ہیں, نہ ہمارے بڑے ہماری تربیت کرتے ہیں. اگر کوئی تربیت کر رہے ہیں, تربیت ہونے والا تربیت نہیں ہوتا. اچھے اثرات کو لینا تب تربیت ہوگی. معاشرے میں پھنس کر کے برے اثرات کو لے گا تو بری تربیت ہوگی, خراب تربیت ہوگی. خادم نے کہا حضرت یہ کام تو میرا, یہ بوریاں تو میں اٹھاؤں گا, میں آپ کا خادم, میں آپ کا غلام. کان کھول کر کے سنیے, بڑے جو ہوتے ہی بڑے کام کیا کرتے ہیں. بڑا آدمی بڑا کب ہوتا ہے, اس کے اندر ایسے اوصاف تو ہونا, تبھی اللہ ایک مقام دیتے. صرف بڑا نہیں بن جاتا. میں کہوں میں بڑا بڑا مانیں گے, یہ کتے کے دل میں بھی میری عزت نہیں رہے گی. ارے کام میں وہ کیا ہی نہیں جو عزت ملے. بے اصول کام, بے ڈھنگا کام, شریعت سنت کے خلاف کام, کبھی اس کا مقام اونچا ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کہا حضرت یہ کام تو میرا, میں آپ کا خادم, میں آپ کا غلام, آپ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے, وہاں کھڑے ہو کر کے اپنے خادم سے کہا اسلم, کل قیامت کے دن اللہ پاک تجھے نہیں پوچھے گا, میرے گریبان کو پکڑے گا. اے عمر, تجھے میں نے خلیفہ بنایا تھا, تجھے میں نے بڑا بنایا تھا, تجھے میں نے امیر بنایا تھا, تجھے میں نے چودھری بنایا تھا, تو نے کیا حق ادا کیا قوم کا؟ اللہ تجھ سے نہیں پوچھے گا, اللہ مجھ سے پوچھے گا. اے میرے قاضی اسلم, کیا میرے گناہوں کے بوجھ کو بھی تم آخرت میں اٹھاؤ گے؟ کتنی بڑی بات تھی, اللہ اکبر, کتنی بڑی بات. کیا میرے گناہوں کی بوجھ آپ اپنے کندھے پر اٹھاؤ گے؟ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے اٹھائے, بڑے طاقتور تھے, بوریے کو اٹھائے اپنے کندھے پر ڈال کر کے اس عورت کے پاس آئے. وقت کا میل ہے, وقت کا بڑا ہے, زمین کے اوپر مٹی پر بیٹھ گئے. آج کوئی بڑا بیٹھ کر, بڑا آرا بولے تو یہاں چیئر ڈالنا, صوفہ ڈالنا, ٹانگ کو ٹانگ سے, ٹھنڈے کے بانٹنا, جوس کے بانٹنا, چائے کا انتظام, کافی کا انتظام, بسکٹ کا انتظام. لیکن وہ دیکھو کیسے بڑے تھے, بوریاں لے کر گئی, اتار دیے, زمین پر بیٹھ گئے مٹی پر, اپنے ہاتھوں سے ساری چیزوں کو نکالا, اور جو پکانا تھا اپنے ہاتھوں سے پکا کر کے, کتابوں میں علماء نے لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلایا, اور اس عورت کے حوالے کیا, بہن کھاؤ اسے, بہن فکر نہ کرو, جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوا کرتا ہے. تسلی دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قالب فرماتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی گنجان تھی, ایک دم بڑی داڑھی, ایک دم داڑھ جسے کہتے ہیں گنجان. چولہے کے اندر پھونک مار رہے تھے,
کون؟ حضرت عمر، اتنی بڑی شخصیت، چولہے کے اندر پھونک مار رہے تھے، جو دھواں تھا چولہے سے نکل کر کے حضرت عمر کی داڑھی میں پھیل کر داڑھی کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا، کیسی خدمت کی، تب جا کر کے اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ ایسا جب کوئی کام کرے گا اس کے بعد اللہ مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ کیسے عدل کے پیکر تھے، کیسا انصاف کرنے والے تھے، ان کی نظر میں بڑا یہ چھوٹا، یہ امیر یہ غریب، یہ فلاں نہیں تھا، سب کے ساتھ انصاف برابر کیا کرتے تھے، سب کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا کرتے تھے، کوئی رشوت کا معاملہ نہیں تھا۔ آج معاشرے میں عدل ختم، انصاف ختم۔ آگے چل کر کے ایک لطیفہ سناؤں گا میں آپ کو، بڑا عجیب و غریب، آج کے معاشرے پر بہت زیادہ فتن ہوتا ہے۔ غیروں کا معاملہ آئے تو ہم ہنگامہ، اپنا معاملہ آئے تو دبا دیتے ہیں، یہ ہمارا انصاف۔ بڑوں کا انصاف کیسا تھا معلوم؟ چلیے اور آگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ، بڑے تقوی والے، بڑے طہارت والے، بڑے اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار، متقی۔ ارے باپ جیسا ہوتا ہے بچہ بھی ویسا ہوتا ہے، باپ چور تو بچہ بھی چور، لکھ کر کے رکھ لو، باپ چھتری تو بچہ بھی چھتری پیدا ہوگا، باپ ہیرا پھیری کرنے والا اس کی نسل بھی ہیرا پھیری کرنے والی پیدا ہوگی۔ جان کا بیج بو کر ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس سے 7 سیر نکل آئے؟ ایسا ہو سکے گا؟ ہوا ہے؟ درخت ہے جان کا، ہم امید کر رہے ہیں کہ اس سے پھل نکل آئے، سے ہوا ہے؟ نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ جو بیج ہم نے بویا ہے وہی درخت اٹھے گا، وہی فصل نکلے گی، اس کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے۔ اچھا بیج بویا تو اچھی فصل، ببول کے کانٹے کے درخت سے کوئی امر کی امید کرے، اسے بیوقوف کہیں گے، نادان کہیں گے۔ کانٹوں کا درخت کانٹے نکلیں گے، پھل کا درخت ہے تو پھل نکلیں گے، پھول کا درخت ہے تو پھول پیدا ہوں گے۔ حضرت عمر عدل و انصاف کے بیٹر، تقوی والے، طہارت والے، اللہ سے ڈرنے والے، سارے قوم کے حقوق کو ادا کرنے والے، تو بیٹا بھی اس قابل کا تھا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ۔ اتفاق سے کسی نے شربت پیش کیا کھجور کا، شربت کو استعمال کر لیا۔ اب شربت کے استعمال کرنے کے بعد دیکھا تھوڑا سا خمار آنے لگا، نشہ آنے لگا، سر چکرانے لگا، گھومنے لگا، ڈر گئے۔ پیش کیا تھا شربت بول کر، پینے کے بعد سر پھر رہا ہے، چکر آ گئی، ایک نشے جیسا معلوم ہو رہا ہے۔ ان کے اندر کا دل گواہی دیا، تقویٰ جو ہوا کرتا ہے، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے، گناہ کے بعد میں وہ خاموش نہیں رہتا جب تک کہ توبہ نہیں کرا لیتا، جب تک کہ معافی نہیں مانگ لیتا، جب تک کہ سزا نہیں دلوا لیتا، اپنے آپ کو پیش کر دیتے سزا دے بھگتنے کے لیے۔ مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مصر کے گورنر، ان کے پاس گئے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جا کر کہ حضرت کسی نے شربت پیش کیا، میں نے شربت پی لیا، پینے کے بعد میں ایک نشہ معلوم ہو رہا ہے، شریعت میں جو حکم ہے اسے جو ہے پورا کیجیے،
اور جو ہے سزا دیجیے مجھے، میں نے بھول سے یہ کام کر لیا۔ وہ شراب نہیں تھی، دارو نہیں تھا، وسکی نہیں تھی، گانجا نہیں تھا، چرس نہیں تھا، اور کوئی گندی چیز نہیں، گندی چیز نہیں تھی، کھجور کا شربت تھا۔ آج کوئی شراب پینے والا جائے گا؟ میں جان بوجھ کر یا انجانے میں جوا کھیلنے والا، سٹا کھیلنے والا کوئی جائے گا کہ میں جان بوجھ کر انجانے میں کام کر بیٹھا؟ اب تو سزا کوئی دینے والا نہیں اسلامی حکومت نے، لیکن کم سے کم یہ تو پوچھ لیں کہ اس کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے۔ کوئی پوچھے گا؟ شراب پینے کو یہ بہت بڑا جو ہے کمال سمجھے گا، گناہ کے کام کرنے کو بہت بڑا کرتب سمجھے گا، گناہ کا کام کر کے سینہ تان کر کے پھرنا ایک بہت بڑی شان معاشرے کے اندر۔ یہاں دیکھو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تقوی اجازت نہیں دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، کہا کہ حضرت انجانے میں کسی نے شربت پیش کیا، کھجور کا میں پی لیا، نشہ معلوم ہو رہا ہے، شریعت میں جو سزا ہے نشہ والی چیز استعمال کرنے سے، وہ سزا مجھے دیجیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ امیر المؤمنین کے بیٹے، اللہ اکبر، اتنی بڑی شخصیت کے بیٹے، ارے بڑے کا بیٹا بڑا ہوا کرتا ہے لوگوں کی نظر میں، وہ چاہے کتنے بڑے گورنر کیوں نہ ہو جائے، بڑے کا بیٹا بڑا ہوا کرتا ہے، ہم کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں، استاد کے بیٹے کی قدر تو ہوا کرتی ہے، ہاں پیر و مرشد کے بیٹے کی وہ جو ہے قدر تو ہوا کرتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، ارے اتنے بڑے خلیفہ کے بیٹے عبد الرحمن سے بھول چوک سے کسی نے شربت کو پیش کیا، کھجور کا پی لیا، نشہ آنے لگا۔ اللہ جانے اس میں کیا ملاوٹ تھی، دینے والوں کی کیا سازش تھی۔ وہ مصر کے جو گورنر تھے ڈر گئے، سزا دینے میں ذرا نرمی کے ساتھ میں سزا دی، ارے امیر المؤمنین ان کی برکت سے میں یہاں پر گورنر بنا ہوں، حضرت عمر نے مجھے یہاں کا گورنر بنایا ہے، ان کے بیٹے کو میں سزا سختی کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ اپنے آپ کو دل میں فیصلہ کیا، نرمی کے ساتھ میں سزا دی۔ کسی طریقے سے حضرت عمر کو یہ بات معلوم ہو گئی، مدینے میں تھے حضرت عمر، مدینے میں تھے، قتل خان، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، خطوط کا زمانہ، فوراً قتل خان۔ عمر بن عاص اے مصر کے گورنر، معلوم ہوا کہ ہمارے بیٹے سے غلطی ہو گئی، آپ سزا دینے میں ہچکچاہٹ کر رہے ہیں، سزا دینے میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ آپ نے کیا ہے، آپ ایک کام کیجئے، میرے بیٹے عبد الرحمن کو فوراً مصر سے روانہ کر دیجئے، مدینہ کو بھیج دیجئے، میں تحقیق کروں گا اور کیا حال چال میں دیکھوں گا۔ قربان جائیں حضرت عمر پر، قربان جائیں حضرت خلفائے راشدین پر، قربان جائیں حضرت صحابہ پر، کیا عدل و انصاف تھا۔ فوراً خط ملتے ہی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبد الرحمن، آپ کے ابا نے آپ کو طلب کیا ہے، آپ فوراً مصر سے مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ارے جس عمر کا نام سن کر شیطان ڈر جائے، دوسرے کی کیا مجال ہو سکتی ہے۔ بیٹے ڈر گئے، ابا نے طلب کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ڈرتے ڈرتے ہانپتے کانپتے مصر سے مدینہ طیبہ آئے، تحقیق کی، دیکھا کہ کسی نے جو ہے شربت کو دیا تھا، اس میں نشہ آ گیا، تھوڑا سا خمار آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چھوڑا، میرا بیٹا ہے نا، اگر وہ چھوڑ دیتے، کسی کی مجال نہیں تھی پوچھنے کی، کسی کی مجال ہوتی،
نہیں پوچھتے. وہ تو امیر تھے, بڑے تھے, سردار تھے, اگر چھوڑ دیتے کسی کی مجال نہیں تھی, کوئی پوچھتے بھی نہیں تھے. لیکن حضرت عمر نے ایک مثال قائم کر دی, ایک مثال قائم کر دی. چاہے بیٹا ہو, چاہے گھر والا ہو, چاہے باہر والا ہو, چاہے امیر ہو, چاہے فقیر کیوں نہ ہو, شریعت کے سامنے, نبی کے سنت کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. اپنے بیٹے کو بلایا, تحقیق کی, شریعت کی جو حدود تھی اس کے مطابق سخت سے سخت سزا دی گئی. کیسے عدل و انصاف کو قائم کرنے والے تھے. آج اپنا تو اپنا, غیر کے ساتھ بھی معاملہ نہیں ہوتا. جہاں رشوت آیا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. معاشرے کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. ایک لطیفہ کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. آج معاشرے کے اندر دیکھیے, اس لطیفے کو سنیے اور آج معاشرے کے حالات پر اسے اور اسے ٹیلی کیجیے, نوٹ کیجیے کیسا سیم ویسا ہی ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. انسان پسندی ختم ہو گئی. رشوت, چہرہ دیکھ کر کے بات کرنا, میجارٹی کو دیکھ کر کے بات کرنا, اس کے مقام کو دیکھ کر کے بات کرنا, اس کے عہدے کو دیکھ کر کے بات کرنا, اس کی دولت کو دیکھ کر کے بات کرنا. ارے شریعت کے سامنے اس کی دولت جائے بھاڑ میں, اس کا مقام جائے بھاڑ میں, اس کی کرسی جائے بھاڑ میں, اس کا عہدہ جائے بھاڑ میں. شریعت سے بڑھتی کوئی نہیں, اللہ کے قانون سے بڑھتی کوئی نہیں, اللہ کے دین سے بڑھتی کوئی نہیں, قرآن سے بڑھتی کوئی نہیں, نبی سے بڑھتی کوئی نہیں. آج رشوت لے کر کے قوم نہ بڑوں کا حق, نہ چھوٹوں کا حق, نہ عورتوں کا حق, نہ مردوں کا حق. ستیاناش ہو گیا پورا معاشرہ. اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا, نہیں نازل ہوگا, ضرور نازل ہوگا. اللہ موقع دیتے ہیں, اللہ موقع دیتے ہیں. میرے بندے سمجھ جا, میرے بندے سمجھ جا, اللہ کی پکڑ بڑی سخت. پکڑنے پر اللہ آئے, نہ میں بچ سکوں گا نہ آپ بچ سکیں گے. عدل و انصاف کا معاملہ کیجیے. لطیفہ سنیں. ایک جنگل کے اندر, جنگل میں بہت ساری مخلوق رہا کرتی ہے, ذرا غور سے سنیے لطیفہ. اس کے بعد آج کے جو فیصلے ہوا کرتے ہیں, عدل و انصاف جو ہوا کرتا ہے, اس پر اور اس پر نوٹ کیجیے. جنگل میں بہت ساری مخلوق ہوتی ہے, ریچھ باغ بھی ہوتے ہیں, چرندے پرندے بھی ہوتے ہیں, درندے بھی ہوتے ہیں, بندر بھی ہوتے ہیں. درختوں پر چھوٹی چھوٹی جو چوڑیاں اپنے گھونسلے بناتے ہیں. جب درختوں پر یہ چھوٹی چھوٹی چوڑیوں نے گھونسلہ بنایا, ان کے گھونسلے آپ نے دیکھا ہوگا, جنگلوں میں گھونسلے ہوا کرتے, دیکھا ہوگا نا آپ نے, جنگلوں میں جھاڑوں کے اوپر گھونسلے بناتے ہیں چڑیاں. بندروں نے جا کر کے ان گھونسلوں کو توڑ دیا. بندروں نے, بڑی شریر مخلوق ہے یہ بندر, بندر کی جو مخلوق ہے بڑی شریر مخلوق, ان کی صفت انسانوں میں بھی آ گئی. جہاں جاؤ شرارت, جہاں جاؤ فتنہ, جہاں جاؤ فساد, یہ بندر کی صفت ہے. بندر کی صفت خاموش نہیں جاتا. بندر وہاں انگلی کرنا, اسے انگلی کرنا, وہ توڑو, یہ توڑو, اس کا نقصان کرو, یہ بندر کی صفت ہے. انسان میں بھی آ گئی. اللہ حفاظت فرمائے. گھونسلے بنے ہوئے تھے, بندروں نے جا کر کے چوڑیوں کے گھونسلے کو توڑ دیا. چوڑیاں بیچاری چھوٹی چھوٹی مخلوق, چھوٹا جان ان کا, اب کس سے کہیں. اب دیکھا کیا کیا جائے, پھر دوبارہ بنا لیا. اب بندروں کے ساتھ میں کیا منہ لگنا, پھر بنا لیا. بندروں نے دیکھا, پھر بنا لیے, پھر آ کر توڑ دیا. 2-3 بار ہو گیا. چوڑیوں نے مشورہ کیا, ہمارے جنگل کے جو راجا ہیں, سردار ہیں, بھالو, بھالو جانتے ہیں, ریچھ,
جا کر کے اس سے کہیں گے کچھ فیصلہ کرے گا اچھا۔ چڑیوں نے جا کر کے مقدمہ دائر کیا بھالو کے پاس، بھالو ماموں بندروں نے ہمارے گھروں کو توڑ دیا 1 سے 2 مرتبہ۔ اچھا ایسا ہوا؟ ہاں بندروں کو میں بلاتا ہوں۔ بھالو ماموں بندروں کو بلایا، آؤ ادھر چوڑیاں بیٹھ گئے، ادھر بندر بیٹھ گئے۔ بھالو ماموں تھوڑی دیر ہاں ہو کرتا رہا، خود کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ خود جانتے ہیں خود دمک بناتی ہے، اس میں سام بسیرا ہو جاتی ہے۔ خود آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کی خود کے اوپر بھالو بیٹھ گیا، ادھر چوڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر بندر۔ اب فیصلہ ہونا ہے۔ بھالو نے کہا بندروں سے، ارے بیوقوف ہو، یہ چھوٹی مخلوق ہے، کیوں ان کو نقصان پہنچاتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو، کیوں ان کو ستاتے ہو، کیا تمہیں دوسرا کوئی کام نہیں؟ خوب جم کر کے بھالو ماموں بندروں کے اوپر برسا۔ بندر خاموش بیٹھے تھے، غلطی میں ہیں، اب بات کریں گے سزا ملے گی۔ بھالو ماموں سردار، اب بندر خاموش بیٹھے۔ چوڑیاں کا دل ذرا خوش ہو رہا ہے کہ بھالو ماموں صحیح فیصلہ کر رہے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گیا، بھالو ماموں چوڑیوں کو کچھ بھی نہیں بول رہے، بندروں کو بول رہے۔ بندروں میں کا ایک سردار تھا، اس میں بھی ایک سردار ہوا کرتا ہے۔ آہستہ سے تمام ساتھیوں کو اشارہ کیا، آپ بیٹھ کر سنتے رہو، منہ مت کھولو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ دیکھو پیچھے سے نکل گیا، جا کر کے ایک درخت میں پکا پھنس توڑ لیا۔ پھنس جانتے ہیں؟ پھنس توڑ لیا، پکا شہد توڑ لیا۔ پیچھے کے حصے سے آیا، خود کے پیچھے جہاں بھالو ماموں بیٹھا ہوا تھا کرسی کے اوپر، پیچھے شہد بھی پھنس بھی رکھ کر کے پیچھے سے بندر آ کر بیٹھ گیا خاموش۔ یہ بھالو ماموں جو ہے بول رہا ہے، ارے بیوقوفو تمہیں عقل نہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوق کو ستاتے ہو، ترساتے ہو، ان کے گھروں کو توڑ دیا۔ بندر نے کہا ماموں بہت دیر کے بعد یہاں پھنس بھی آ گیا، شہد بھی آ گئی پیچھے، بھالو ماموں کو معلوم نہیں۔ ایک بندر اٹھ کر کے کہا ماموں، بھالو ماموں سردار جی ذرا آگے پیچھے دیکھ کر کے بولو، بہت دیر سے ہم نہ بول رہے نا تمہیں، ہمارے اوپر اس توپاں چھوڑ رہے ہیں، بارود گولے چھوڑ رہے نا تمہیں، ذرا آگے پیچھے بھی دیکھ کو بولو۔ بھالو ماموں دیکھا یہ کیا بول رہا، آگے پیچھے پلٹ کو دیکھا تو یہاں پر پھنس بھی ہے، شہد بھی ہے۔ کیا ہے یہ؟ رشوت جی، یہ پھنس اور شہد رشوت۔ یہ آگے پیچھے دیکھو بولتے ہی فوراً پلٹ کو دیکھا، یہاں پر سیبت مال، ریچھ کی مرغوب غذا، پسندیدہ غذا، کیا؟ پھنس اور شہد۔ پلٹ کر دیکھا کہ فوراً چوڑیوں طرف پلٹ گیا، اے بیوقوفو، اتنی بڑی مخلوق بندروں کی، کیا تم نے دیکھا ان کے گھر نہیں؟ اتنی بڑی مخلوق کے گھر نہیں تو تمہیں اتنے چیز تم نہ کہ کو گھر کی ضرورت ہے، جاؤ جانتے بھی بیٹھ کو زندگی کر لو۔ بتاؤ معاشرے کے اندر ایسا ہو نہیں ہو رہا ہے؟ جہاں رشوت آیا فیصلہ ختم ہو گیا، بات صحیح چلتے رہتی، کئے فیصلے میں جانا ہوا اس آدمی کو، کئے فیصلے میں جانا ہوا، اس کے بعد توبہ کر کے ہم نے چھوڑ دیا کسی کے معاملے میں۔ ارے مظلوم کی بددعا کون لے کر جیے گا؟ مظلوم کی بددعا سے ہمیں ڈرایا ہے، مظلوم کی بددعا سے ڈرو۔ کون مظلوم کی بددعا لے گا؟ نہ دنیا میں انسان جیے گا، نہ آخرت میں جیے گا۔ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا مظلوم کی بددعا لے کر۔ توبہ کر کے ہم نے چھوڑ دیا، کسی معاملے نہیں، سمجھا بجھا کر بھیج دیتے، کسی کے ساتھ نہیں جاتے ہم، لیکن پہلے پہنچ جایا کرتے تھے۔ جاننے والے احباب جانتے ہیں، نام لینا نہیں چاہتا، 5-6 سال پہلے کی بات، کئی فیصلے مجھے ساتھ میں لے کر جاتے تھے، اللہ کے فضل سے بڑی بڑی جگہ جانا ہوا، چھوٹی جگہ بھی جانا ہوا، ادھر بھی بیٹھے ادھر بھی بیٹھے، بات صحیح ہوتی رہتی ہے۔ وہ کیا سمجھ کو ہوتی معلوم نہیں، امام صاحب بیٹھے بول کر یا دوسرے بیٹھے بول کر یا اللہ کو ڈر کر، اللہ جانے وہ جانے۔ جیسا ہی فوراً ذرا اشارہ ہوا یہاں سے حق کا، وہ کیا اشارہ ہے، غلط کا اشارہ، اللہ جانے انہوں جانے، اشارہ ہوتے ہی فوراً ایک دم پارٹی بدلا ہوتی، صحیح بات نہیں ہوتی، حق والی بیچاری کا حق نہیں ملتا، حق والے بیچارے کا
اسے اسٹیشن پر بٹھا کر پولیس والے ہاتھی ورگے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے ایک کتے کو بتا کر کے ایک مسلمان کو ڈرا کر کے اس کے حق کو پامال کر دیا جاتا ہے کہ رشوت لے کر کے یہ حرام کا لقمہ خود بھی کھاتے ہیں، بیوی کو کھلاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ٹھاٹ بھاٹ کی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کی لعنت نہیں ہوگی؟ بتاؤ یہ بھالو ماموں بھی ورش کام کیا؟ آج معاشرے کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں، آج پوری ریاست کے اندر آپ دیکھ لیجیے، آج الحمدللہ جہاں علماء فیصلہ کرتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ علماء دولت کی جوتی کی دھول سمجھتے ہیں، یاد رکھو، عالم فقیر کیوں نہ ہو جائے، ایک دیندار غریب کیوں نہ ہو جائے، کسی کی دولت کا جو ہے وہ پیاسا نہیں ہوتا، کسی کی دولت کو ہوس سے نہیں دیکھتا۔ کوئی حال ہوگا جو بکا ہوا، جس کے دل میں صحیح تقویٰ ہے، جس کے دل میں صحیح ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، ایمان کی رتی اس کے اندر موجود ہے، رشوت کو نہیں دیکھے گا، بڑا ایک طرف چھوٹا ایک طرف، یہ معاملہ نہیں، فیصلہ فیصلہ، شریعت شریعت، سنت سنت۔ عزت معاملہ الگ بات ہے، بڑا آدمی اس کی عزت کریں گے الگ بات، چھوٹے بچے شفقت کریں گے الگ بات، بزرگ ہیں ان کی خدمت کریں گے، ان کا ادب کریں گے الگ بات، لیکن جہاں شریعت کا مسئلہ آتا ہے، جہاں حلال و حرام کا مسئلہ آتا ہے، جہاں حرام ناجائز و ناجائز و جائز کا مسئلہ آتا ہے، وہاں پر نہ بڑے کو دیکھا جائے گا، نہ چھوٹے کو دیکھا جائے گا، نہ عہدیدار کو دیکھا جائے گا، نہ سیٹ کرسی والے کو دیکھا جائے گا، نہ کسی اور کو دیکھا جائے گا، وہاں تو قرآن سنت شریعت کی بات فیصلہ چلے گا۔ ایسا آج معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ڈرا دھمکا کر یہ بھالو مانو چڑیوں کو اڑا دیا، اب بیچاری کیا کرتی، اب زیادہ کچھ بولیں گی ان کی موت، ان کی موت، یہ بھالو یہ بندر سب مل کر کے ان کو مار دیں گے، چھوٹی جان، ڈر کے مارے وہ نکل کر چلے گئے، ٹھیک ہے کہیں اور بسیرا کر لیں گے، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اللہ کا جنگل بہت بڑا ہے، چلے جائیں گے، چلو۔ آج غریب کا یہی حال ہوتا ہے، مجبور ہو کر کے کہیں چلے جاتا ہے، اس کی بدوا نہیں لگے گی، نہیں لگے گی، مظلوم کی بد دعا سے لگو۔ جہاں حق کا پیمانہ آئے، موقع آئے، حق کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اللہ عزت عطا فرمائیں گے۔ بہت بڑی طاقت آ جائے سامنے سے، کوئی فرق ایک بال نہیں بیکا کر سکتے، یاد رکھو، حق کا ساتھ دینے والے کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ ظاہری اعتبار سے سامنے بہت بڑا مجمع نظر آ جائے، ڈرنا بھی نہیں اسے دیکھ کر، حق کا فیصلہ اللہ کرنے والے، ناحق کا ساتھ شیطان دینے والا، حق کا ساتھ اللہ دینے والے، حق کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ 313 صحابہ، غزوہ بدر، رمضان کا مہینہ، 70واں روزہ، دھوپ تھی، بھوکے پیاسے تھے، سواری نہیں تھی، ڈھال نہیں تھا، تلوار نہیں تھا، اللہ کے بھروسے پر میدان میں کود پڑے، ہزاروں کی تعداد کافروں کی تھی، اللہ نے مدد فرمایا نہیں فرمایا؟ ہر روایت میں آتا ہے اللہ پاک آسمانوں سے فرشتوں کو نازل فرمایا، جو سفید لباس میں تھے، سفید پگڑیوں کو باندھ کر کے تھے، اللہ پاک آسمانوں سے اتار کر کے کافروں کو نیست و نابود فرمایا، 313 صحابہ کو کامیاب کر کے بتایا۔ جس کی بنیاد پر گئے تھے، طاقت کی بنیاد پر، ہتھیار کی بنیاد پر، سواری کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے جو ہے طاقت کی بنیاد پر، اللہ کے قدرت کی بنیاد پر، اللہ کی بات پر، نبی کی بات پر، نبی کی صحبت میں وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو، ان کے دامن کو پکڑ لیں گے، یقیناً آج بھی وہ مدد ہو سکتی ہے، یقیناً آج بھی مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے۔ رشوت کا معاملہ چھوڑو، فیصلہ آئے، ارے کچھ ملے نہ ملے، یہ بات یاد رکھ لو۔ اگر میں کسی کی سفارش کر سکتا ہوں، ایک مسئلہ لکھا ہے، میرے سفارش کرنے سے کام ہو جائے گا دوسرے کا، مثال کے طور پر مؤذن صاحب کا ایک کام ہو جائے گا، ایک مثال دے رہا ہوں،
میں سفارش کرنے سے معاذ صاحب کا ہم دونوں آپس میں بات کر لیں گے، دوسرے کے اوپر ہم کیوں کہیں؟ میری سفارش کرنے سے معاذ صاحب کا کام ہو جائے گا۔ میں نے سفارش کر دیا بھائی فلاں معاذ صاحب کا کام بنا دو، چلو کام بن گیا، معاذ صاحب کا کام تو بن گیا۔ اب کام ہونے کے بعد آدمی کچھ لا کر کے وہ 50-100 روپے حضرت لے اور رکھ لیے، تمہارے بولنے سے میرا کام ہوگا نا، یہ بھی رشوت میں شامل ہے، یہ بھی رشوت میں شامل ہے۔ رشوت دینا بھی حرام، رشوت لینا بھی حرام۔ کیا سمجھتے ہیں؟ آج خوشی سے دینے، خوشی سے نہیں دے رہا سو نے، اس کے بولنے پر میرا کام ہوا نہ بول کر دے رہا سو، سلام کا دن اسے ہاتھ میں رکھ کر اور بولے تو کہنا ہوتی بول کر، رشوت نہیں ہے، یہ بھی رشوت ہے۔ کہاں جا رہی ہے آج امت؟ معاشرے کے افراد، نوجوانوں، علماء سے تعلق مضبوط کرو، زندگی دنیا آخرت بنے گی۔ آج علماء سے کٹ گئے۔ اللہ پاک ہم تمام کو اتباع سنت نصیب فرمائے۔ آج کا موضوع تھا، ایک واقعہ میں نے چھوڑ دیا، بھول گیا، ذہن سے نکل گئی، اب یاد آ رہا ہے، عرض کروں یا ختم کرنا ہے؟ ذمہ دار احباب بھی بیٹھے ہیں ہمارے۔ ایک واقعہ ہے قابل غور، اس لیے کہ کافی وقت لینا نہیں ہے۔ یہ مجمع کی کیفیت کیسا بولے تو 3 بجے بیان کرتے رہتے ہی مجمع آتے رہتا، بیان ہو رہا بھیا مکہ مسجد میں لیٹ سے آئیں گا، ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھو انشاءاللہ زیادہ بات نہیں ہوگی آئندہ۔ اب تک ہم نے آپ کے فائدے کے لیے کہا، یہ دیکھیے تو روز ہمیشہ کا معمول بیان ہوتے رہتا، ہمیں جاتے رہیں گے، یہ بات میں دیکھیں گے، ایسا نہیں ہونا۔ جمعہ ہے، اذان ہوتے ہی فوراً آنا ہے۔ انصاف کی برکت ایسی ہوا کرتی ہے، لیکن جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں نیت کے اندر فساد ہوتا ہے، وہاں دیکھو کیسے نقصانات ہوتے ہیں۔ نوشیروان بادشاہ آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا بادشاہ، شکار کے لیے جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں گیا، جاتے جاتے رستہ بھٹک گیا، ساتھیاں ایک طرف نکل گئے، بادشاہ نوشیروان ایک طرف نکل گیا۔ جنگل اب راستہ معلوم نہیں، جاتے 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 ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر بہت خوبصورت، بہت عالی شان انار کا درخت، انار کا باغ تھا۔ وہاں جا کر کے دیکھا، ساتھی ایک طرف، بادشاہ ایک طرف، بادشاہ ساتھیوں کو تلاش کر رہا ہے، ساتھیاں بادشاہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب بھوکا پیاسا، اب جا کر کے جو ہے انار کے باغ کے پاس بیٹھ گیا۔ باغ کا مالی بھی تھا، اللہ کا بندہ، وہ بھی نیک تھا، باغ کا جو مالی تھا وہ بھی نیک تھا۔ اب تھکا ماندہ، اس زمانے میں مہمان نواز تھے لوگ، کوئی مہمان آتا تو اسے کھلاتے پھلاتے۔ آج کوئی مہمان آگا تو ہمارے گھر میں جو ہے اوپر پیشانی پر جھلڈے آ جاتی، کئی کو آگا کھینا چاہیے، کام بھی نہیں، دھندے بھی نہیں، ابھی چاہنا تھا انہیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے، حقیقی بات۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، ایک آدمی کا کھانا ہے، 2 آدمی آ جاتے، اس میں بانٹ کر کھا لیتے، اس میں برکت ہوا کرتی ہے۔ تو تھکا ماندہ تھا بادشاہ، وہ آدمی کو معلوم نہیں کہ یہ بادشاہ ہے، یہ آدمی کو معلوم نہیں کہ وہ مالک ہے باغ کا، یہ سمجھ گیا کہ وہ قادم ہے، وہ سمجھ گئے کوئی شکاری ہے۔ جا کر کے کہا بھائی ایک گلاس جوس دے دو، میں تھکا ماندہ آیا ہوں، میرے ساتھی بچھڑ گئے، تلاش کرتے کرتے میں آیا، میرے ساتھی نہیں ملے، اب میں تھوڑی دیر میں نکلتا ہوں یہاں سے، تھکا ماندہ ہوں۔ باغ کے مالی نے کہا بیٹھ جاؤ، فوراً گیا، جلدی جلدی ایک انار توڑ کر کے جو ہے نچوڑ کر اسے جوس لے کر کے ایک گلاس پیالہ بھر کر کے لائے۔ بادشاہ پیا، اتنا مزیدار تھا، اتنا مزیدار تھا کہ بہت اچھا، اس کی زندگی میں بادشاہ ایسا جوس انار کا کبھی نہیں پیا تھا۔ پیتے ہی نیت بدل گئی، اوفو، میری بادشاہت میں، میری حکومت میں اتنا اچھا باغ انار کا میرے قبضے میں نہیں آتا، اسے کسی نہ کسی طریقے سے میرے قبضے میں کر لینا، میری حکومت میں کر لینا۔ دل کے اندر پھر سوچا، اب پھر بولے ابھی مہربانی ہو تو اور ایک گلاس، بہت اچھا ہے ماشاء اللہ۔ وہ باغ کا مالی گیا، 2 3 4 انار توڑ کر کے نچوڑ کر کے لایا، تو بھی گلاس نہیں بھرا، اور لا کر کے دیا۔ پیتے ہی دیکھا اس کا ذائقہ بدلا ہوا ہے، مزہ بھی بدل گیا، کڑوا سالہ جوس بھی کم،
بادشاہ نے پوچھا بھائی پہلے لایا تھا اتنا بھر کر تھا، اتنا مزیدار تھا، خوشبودار تھا، وہ کیا تیرے واسطے خاص رکھو تھا کیا تو؟ اب کی بار لایا تو گلاس بھی نہیں بھریا، کروا کا سارا مزہ بھی نہیں، کیا بات ہے؟ باغ کا مالی اللہ والا تھا، کہا فوراً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت بگڑ چکی ہے، جب اس کی نیت بگڑ گئی، وہ ظلم کرنے کے لیے ٹھان لیا ہے، اس کے دل کے اثرات فوراً بھاپن کے باہر نکل کر کے ہمارے درخت کے پتوں کے اوپر، پھولوں کے اوپر، پیڑ کے اوپر، درختوں کے اوپر، پھل کے اوپر، اس کے دانے کے اوپر اس کی بری نیت کا اثر پڑ گیا، اس لیے ہر پھل کے اندر جوس کم ہو گیا۔ اے بادشاہ سلامت، میں نے پھل تو پھل، جس پھل کو پہلی مرتبہ توڑا اسی پھل کو اسی ٹہنی سے توڑ کر کے لایا ہوں۔ اتنا بادشاہ سننا تھا، دل دھک دھگانے لگا، ارے بھائی میں تو دل میں سوچا تھا یہ باغ میرے قبضے میں کرنے کے، یہ اس کا اثر کیسا پڑ گیا؟ تھوڑی دیر خاموش بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد اب کہا مہربانی ہو تو ایک اور گلاس پلا دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ جلدی مالک گیا، وہ تو مہمان نواز سے جلدی سے فوراً گیا، فوراً پیالہ بھر کر کے جیسا پہلی مرتبہ پیا وہی لذت ہے، وہی مزہ ہے، وہی خوشبو ہے، پی کر کے کہا بھائی یہ کیا معاملہ؟ پہلے پیالہ اچھا تھا، دوسرے نمبر پر ایسا، تیسرے نمبر پر اتنا اچھا، ماشاءاللہ، وہی خوشبو، وہی لذت، وہی مزہ۔ باغ کے مالک نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے اس وقت توبہ کرنی ہوگی، اس کا اثر نکل کر کے پورے درختوں کے پھلوں پر، پھولوں پر، اس کے جو ہے پیڑ پر، اس کے پودے پر، اس کے تنے پر، اس کے جڑ پر، ایک ایک دانے کے اندر اس کی اچھی نیت کا اثر پڑ گیا، اس لیے جو پہلی حالت میں جو تھا وہ حالت پر باقی ہو گیا۔ بادشاہ نے خوب توبہ کیا، آئندہ سے ایسی بری نیت نہیں کروں گا۔ اندازہ لگاؤ، صرف نیت کرنے کی بنیاد پر اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اب بتاؤ، جب کسی کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں، کسی کو ستا رہے ہیں، کسی کے مال کو ہڑپ رہے ہیں، کسی کے مال کے ذریعے سے اپنی روزی کا ذریعہ بنا رہے ہیں، بتاؤ وہ کیا انسان نہیں ہو سکتا؟ وہ انسان نہیں ہو سکتا جو دوسرے کی حق کو پامال کرے۔ وہ تو جانور سے بدتر ہو سکتا ہے جو ایک دوسرے کے حقوق کو نہ سمجھے۔ اللہ پاک ہم تمام کو عدل و انصاف کرنے کا صحیح جو ہے مادہ نصیب فرمائے، عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اتباع سنت نصیب فرمائے، ہر قسم کے برائی سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعہ کا عنوان رہے گا سفر کی، یہ سفر کا جو مہینہ چل رہا ہے اس کی بدعت اور آخری چہارشنبے کی کیا حقیقت، معاشرے کے اندر جو رواج ہے نا اس کی کیا حقیقت، اس کے متعلق جلدی آنے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔